إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن لكل شجرة ثمرة وشجرة القلب وثمرة القلب الولد صلوات اللهم صل على اذان محترم، ہمارے اس سلسلہ گفتگو کے جس کا عنوان ایمان و اخلاق کے سائے میں زندگی، اس سلسلے کی آخری مجلس ہے اور اس دعا کے ساتھ خداوند متعال سے آج کی اس تقریر کا آغاز کرنا چاہیں گے کہ بہرحال جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق کے نیک عنایت فرما، دلوں کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی شمع سے ہر وقت پر نور اور روشن فرما۔ عزیزان، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین خدا کے یہاں، خدا کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور یہ بات آپ کی گوش گزار کی جا چکی ہے کہ انسان جس نجات کی تلاش میں ہے اور انسان جس کامیابی کی تلاش میں ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ وہ اطمینان کے جو اس کی روح کو چاہیے، کہ اگر اس کی روح اس اطمینان کو درک نہیں کر پاتی ہے تو ہر وقت ذہن انسانی کشمکش میں رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ اس کے پاس مال بھی آ جائے، اس کے پاس دنیا کی ساری دھن دولت بھی آ جائے، تب بھی
اسے سکون نہیں ہوتا. اور اس ساری دنیا میں جو بھی انسان ہو جو ہیومن بینگ کی کیٹیگری میں فال کرتا ہو، اسے جس چیز کی تلاش ہے وہ ہے سکون. اگر وہ مال کماتا ہے تو اس لیے کہ اس کے جو اقتصادی امور ہیں، جو اس کے فائنینشیل افیئرز ہیں، وہ خیر اسلوبی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ نمٹ جائیں اور سکون حاصل ہو جائے. اور انسان اگر محنت کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو وہ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی بات سے جاہل رہ جائے کہ جس کی وجہ سے کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے، نتیجتاً سکون سے دور ہو جائے. انسان کھانا کھاتا ہے جسم کو سکون پہنچانے کے لیے. آہستہ آہستہ ہر کام جو انسان اپنے ذہن سے سوچ کر انجام دے رہا ہوتا ہے، الٹیمیٹ اس کے پیچھے جو کنکلوژن، جو نتیجہ اس نے سوچا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اگر یہ کام کر لوں گا تو میں سیٹل ہو جاؤں گا. سیٹل ہونے کے معنی کیا ہے؟ سکون میں آ جاؤں گا، پھر میری زندگی بڑی سکون کے ساتھ گزرے گی. مگر جہاں پر وہ اگنورنس کا شکار ہو جاتا ہے، یا جس امر کو وہ اتنی زیادہ اہمیت نہیں دے رہا ہوتا ہے اور اسے اگنور کر کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور ہر قسم کی محنت کر رہا ہوتا ہے اور کوشش انجام دے رہا ہوتا ہے. دیکھیے، جب انسان کسی کام کے لیے کوشش کرتا ہے تو شرط یہ ہوتی ہے، اٹ از ناٹ امپورٹنٹ ہاؤ مچ ہارڈ یو ورک، بٹ اٹ از امپورٹنٹ کہ ہاؤ مچ work you get done, how much work is done. یہ مہم نہیں ہوا کرتا کہ آپ کتنی محنت کر رہے ہیں، یہ اور بات ہے، یہ الگ بحث ہے، یہ باب الگ ہے کہ انسان کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. لیس للانسان الا ما سعى. محنت ضروری ہے، حرکت ضروری ہے، مگر کس سمت میں، کس ڈائریکشن میں. انسان دروازہ کھولنا چاہ رہا ہے، وہاں پر ایک سٹیکر لگا ہوا ہے پل، لیکن اتنا زور لگا رہا ہے، اتنا زور لگا رہا ہے، اتنا زور لگا رہا ہے، مخالف سمت میں زور لگا رہا ہے. جو وہاں پر انڈیکیشن ہے پلیز پل ٹو اوپن ڈور، وہ پل نہیں کر رہا، پش کر رہا ہے. اچھا، کچھ ایسے دروازے ہوتے ہیں کہ جو دونوں طرف کھلتے ہیں، مگر مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے کہ اگر انسان محنت کرے اور صحیح درست سمت میں محنت کرے گا تو پھر وہ اپنے نتیجے تک پہنچے گا. ورنہ کتنی بھی محنت کر لے، گاڑی دوڑاتا رہے 140 کی سپیڈ پر، 220 کی سپیڈ پر، لیکن اس کی سمت ہی صحیح نہیں ہے، وہ جانا کہیں اور چاہتا ہے، پہنچ کہیں اور جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس بات کا لحاظ نہ رکھا کہ یہ راستہ کہاں جاتا تھا اور یہ راستہ کہاں جاتا تھا. اور آخر میں اگر اس غلط جگہ پر پہنچنے کے بعد وہ یہ شکوہ کرے کہ بھیا میں نے اتنا پیٹرول ضائع کیا، میں نے اپنا اتنا فیول خرچ کیا، میں نے اتنی تیزی کے ساتھ چلائی گاڑی، یہ سب کچھ کاؤنٹ نہیں ہوگا. بابا، کائنات کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے. اس سسٹم کے تحت اگر آپ اس راستے پر چلیں گے تو آپ یہاں پہنچیں گے، اور اگر آپ اس راستے پر پہنچیں گے تو آپ وہاں پہنچیں گے، یا اس راستے پر چلیں گے تو وہاں پہنچیں گے. آپ کو اگر آپ نے طے کر لیا ہے کہ آپ کی منزل کیا ہے، تو اس راستے کا بھی تعین کرنے کے بعد یہ بھی تو چیک کر لیجئے کہ جس راستے پر چل رہے ہیں اور اپنی محنتوں کو بروئے کار لا رہے ہیں، اپنی توانائیوں کو صرف کر رہے ہیں، تو کیا یہ وہی راستہ ہے کہ جس پر صرف کیا جانا چاہیے تھا ان توانائیوں کو؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. دین راستے کو، دین قانون کو، دین ضابطہ حیات کو، دین نمونہ عمل کو کہا جاتا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا.
ہم نے راستے کی ہدایت کر دی، ہم نے بتا دیا کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، کسی کی آبرو کا احترام کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی غیر کا مال اپنا سمجھ کے نہ کھا لو، یتیموں پر دست شفقت رکھو، خدا کی اطاعت کرو، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ امر و نہیں، اصول و فروع انجام دو۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں خدا تو بہت معاف کرنے والا ہے، اگر میں جھوٹ بول بھی لیتا ہوں، کیونکہ اب کیا کریں، زمانہ ایسا ہے جب تک جھوٹ نہیں بولتے تب تک منافع نہیں ہوتا جتنا منافع ہمیں چاہیے، اگر جھوٹ نہ بولا جائے تو پھر منافع وہ اس لیول کی سیونگ نہیں ہو پاتی، اور خدا تو بڑا غفور و رحیم ہے، خدا تو معاف کرنے والا ہے، قیامت میں اس سے معافی مانگ لیں گے۔ اب میں مثال پیش کروں نہ کروں، زیادہ تر مومنین کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا، کبھی کبھار انسان کے ذہن میں نہیں ہوتی بات، صرف متوجہ کرنے کے لیے، اور یہ بالکل بھی نہیں کہا جا رہا اور کمپیر نہیں کیا جا سکتا، کبھی بھی کسی مومن کو ایک گنہگار سے کمپیر نہیں کیا جا سکتا، لیکن صرف سمجھانے کے لیے۔ ایک شخص تھا کربلا کے میدان میں، اس کا نام تھا عمر سعد، اجلکم اللہ ولعنہ اللہ۔ عمر سعد یہ کہتا تھا جب آقا حسین علیہ السلام نے رات کو اسے بلایا اور اسے بلانے کے بعد یہ کہا کہ دیکھو اے عمر سعد، میں تم سے، اب یہ میں اپنی زبان میں سمجھا رہا ہوں، کل کو ایک قوم آنے والی ہے اور وہ بہت زیادہ اشکالات اور اعتراضات کرنے والی ہے، خاص طور سے اسے جب دنیا میں کچھ نہ ملے گا اعتراض کرنے کے لیے تو ہماری قربانی پر اعتراض کرنا شروع کر دیں گے، ہمارے غم پر اعتراض کرنا شروع کر دیں گے، اور جو کچھ ہم نے کیا امام ہوتے ہوئے، امام حسین علیہ السلام زبان حال سے کہہ رہے ہیں، کہا نہیں ہے، فرمایا نہیں، ان کی طرف منسوب نہیں کیا جا رہا، یہ میرے الفاظ ہیں، میں نے امام وقت ہوتے ہوئے، حجت خدا ہوتے ہوئے، مزاج الہی پر میری جبلت تھی، اور میری جبلت مزاج الہی کو سمجھ رہی تھی، اس کے بعد جو میں نے عمل کیا، کل کا آنے والا وہ مومن کہ ابھی جس کی عقل ہی کامل نہ ہوگی، وہ میرے اعمال اور میرے افعال پر انگلیاں اٹھائے گا اور سوال کرے گا کہ بھلا آقا حسین نے کربلا میں ایسا کیوں کیا، ایسا کر لیتے، ایسا کیوں نہ کیا، اگر ایسا کر لیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ آپ بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں، آقا حسین علیہ السلام امام وقت ہیں، خدا تعالیٰ کی حجت ہیں، انہیں علم علی مرتضیٰ علیہ السلام سے ملا ہے، خدا تعالیٰ کے پاس سے علم لدنی لے کر آئے، دنیا میں آ کر امام نہیں بنے، امام بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو ہماری سوچ، ہمارا علم ان سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا، ہم ان پر اشکال نہیں کر سکتے، مگر جو عمر سعد نے کیا، اور وہ سارا مکالمہ آپ لوگ شب عاشور کے مجلس میں سن چکے ہوں گے، مگر جو بات آخر میں ہوئی وہ یہی تھی کہ جب عمر سعد ملعون نے آقا حسین کی بات نہ مانی، اتمام حجت ہو گیا، اور آقا حسین وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے، تو آقا حسین نے جاتے جاتے یہ کہا، اے عمر سعد، اب کہ جب تجھ پر اتمام حجت ہو چکی ہے مکمل طور پر، اور تو میری بات نہیں مان رہا اور میرا قتل کیے بغیر تجھے سکون نہیں ملے گا، جو تیری رے کی حکومت کی لالچ ہے، تو اتنا سن لے کہ اب تو زیادہ دن تک عراق کی گندم نہیں کھا سکے گا، مگر جس شخص کا دل مردہ ہو چکا ہو اس پر پھر امام کا بھی کلام اثر نہیں کرتا، اسے ہدایت نہیں مل پاتی، خدا ہم سب کو بچائے اس مرحلے سے۔ تو عمر سعد نے گستاخانہ انداز میں، گستاخانہ الفاظ سے یہ کہا کہ اگر مجھے عراق کی گندم نصیب نہ ہوئی تو اے حسین میں جو پر گزارا کر لوں گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اب دیکھ رہے ہیں، ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے، امام وقت کہہ رہے ہیں مگر نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گندم ٹھیک ہے جو، بابا حسین مظلوم نے جب کہہ دیا، اگر وہ اشارہ کر دیتے اسی وقت تیری روح قبض ہو جاتی، مگر
وہ جانے کے بعد یہی سوچتا ہے، ساری رات گزارتا ہے ٹہلتا ہوا اپنے صحن خانہ میں کہ کیا کروں، اگر قتل کرتا ہوں تو رہ کی حکومت ملے گی۔ بے وقوف تھا، دیکھ لیتا، یہی دیکھ لیتا وہ جعدہ بنت اشعث کی جس نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دیا، اس کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے ہوئے کہ نہ ہوئے، اور اس کے ساتھ کیا کیا گیا، فقط تاریخی کو دیکھ لیتا، مگر اس کے سر پہ، اس کے ذہن پہ رہ کی حکومت سوار تھی، اس کے بچپن کا خواب جو تھا۔ اور یہاں پر تعلیمات الہیہ پر اس کی مرضی اور اس کی خواہشات غالب آئی ہوئی تھی، یعنی اس کی خواہش اور اس کا خواب، اس کے بچپن کا خواب رہ کی حکومت اتنا زیادہ اس میں نفوذ کر چکا تھا کہ اب اسے امام وقت کی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، خدا تعالیٰ کے نمائندے حسین بن علی کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ٹھیک، وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں قتل کرتا ہوں تو رہ کی حکومت مل جائے گی، اور یہ ہو جائے گا البتہ کہ میں قیامت میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آقا رسول اکرم نے کس طرح سے حسین علیہ السلام کو کھلایا ہے بچپن میں، کس طرح سے پال کر بڑا کیا ہے۔ تو وہ یہ طے کرتا ہے آخر میں وہی بات جو چند دن قبل ایک مجلس میں آ چکی تھی، کہ انسان کسی بھی غلط کام کی نسبت اپنی طرف ہونے کو قبول نہیں کرتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی میں کروں چاہے وہ صحیح ہو یا غلط، کوئی مجھے نہ بولے برا، یہ اس کی فطرت میں، اور اسی وجہ سے بہت سارے کام کہ جو برے ہوتے ہیں، نامناسب ہوتے ہیں، اسے ترک بھی کرتا ہے، لوگوں کے ڈر سے بھی ترک کرتا ہے، خدا کے ڈر سے تو کرتا ہوگا مگر لوگوں کے ڈر سے بھی بہت سارے کام انسان ترک کرتا ہے، یہ سوچ کر کہ بابا لوگ کیا کہیں گے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہے گا، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، اس لیے بھی ترک کرتا ہے۔ مگر عمر سعد نے یہ کہا کہ میں اگر حسین کو قتل کرتا ہوں رہ کی حکومت مل جائے گی، لیکن رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو اب اپنے آپ کو منانے کے لیے اور اپنے دل کو راضی کرنے کے لیے، یا یہ کہہ لیجئے کہ وہ مرحلہ کہ جو حرام عمل کو حلال بنانے کا تھا، اپنے ذہنی اختراعات کے ذریعے سے اسے عمل میں لے کر آ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں یہاں پر حسین کو قتل کر کے اپنی مراد رہ کی حکومت کو حاصل کر لیتا ہوں، اور جب قیامت میں میدان حشر میں میری حاضری ہوگی تو پھر میں خدا سے توبہ کر لوں گا، وہ تو بڑا ہی غفور اور رحیم ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کیسی سوچ ہے، یعنی وہ اس بات کی توقع رکھتا ہے کہ قتل حسین کر لے گا اور اسے توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ لہذا انسان اپنے ذہن کی اختراعات کو دین کا نام نہ دے، جو دین ہو اسی پر عمل کرے، کیونکہ بات ہماری شروع ہوئی تھی اطمینان سے۔ اطمینان، سکون انسان کو خدا تعالیٰ ہی کے ذکر میں ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور جو اطمینان انسان کو درکار ہے کہ سارے اعمال جس خاطر کر رہا ہے، عمر سعد کا کیس دیکھیے، اتنا سب کر لینے کے بعد بھی اسے سکون نہ ملا۔ قتل حسین علیہ السلام کے بعد آپ اس کی تاریخ تو پڑھیے کہ اس کا حشر کیا ہوا، اس کی زندگی کس طرح سے اجیرن ہو گئی، اس کی موت کس طرح سے واقع ہوئی، تاریخ خود بتاتی ہے۔ یعنی کہ آخرت میں جو اسے عذاب ہونا ہوگا وہ اپنی جگہ، خود دنیا میں اس کی زندگی، خود دنیا میں اس کا سکون، اس کا اطمینان چھین گیا۔ وقتی طور پر اس نے اپنے آپ کو کسی طرح سے منا لیا، وہ حرام کام تھا، اور چند فکروں اور چند خیالات کے ذریعے سے اسے صحیح بنا لیا، مگر اس کے دل کو سکون نہ تھا، اس کی روح مطمئن نہیں تھی۔ آغا بہجت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک نقطہ لکھا ہے، اب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی آیت قرآنی کو آپ کے سامنے جب بیان کیا تو اب اس میں پوشیدہ ایک نقطہ بھی سن لیجئے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ کیا ذکر الہی کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے کہ جو دلوں کو مطمئن کرتی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا ذکر الہی دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟
اب اس جملے کے اندر ایک ایسی پلیسمنٹ ہے، جیسے کہ اس جملے کو اگر کہا جائے عربی زبان کے اندر، عربی زبان کی ایک باریکی ہے اس میں، علم نحو کی، اور وہ اس طرح سے ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مگر اس جملے کو اس طرح سے بھی کہا جا سکتا تھا الا تطمئن القلوب بذکر اللہ، کہ کیا دل مطمئن نہیں ہوتے ذکر الہی کے ذریعے سے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی بذکر کو تطمئنوں پر مقدم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو با ہے جر دینے والا، جار ہے مجرور، جب یہ اس قسم کی کمپوزیشن آتی ہے بذکر اللہ، بعمل اللہ، بقربت اللہ، جہاں پہ با آ رہا ہو جس کے ذریعے سے آگے آنے والے حرف یا اس لفظ کے نیچے زیر آ جاتا ہے بذکر اللہ، جب اسے مقدم کر دیا جائے اور اس فعل کو تطمئنوں کو مؤخر کر دیا جائے، یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ حصر کا فائدہ یعنی کہ اب ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ کیا ذکر الہی دلوں کو اطمینان نہیں بخشتا، چونکہ بذکر اللہ مقدم ہے تطمئنوں پر، ترجمہ یہ ہوگا کیا ذکر علاوہ کے علاوہ، ذکر خدا کے علاوہ کوئی اور چیز ہے کہ جو انسان کے دل کو مطمئن کرتا ہو، یعنی کہ فقط و فقط وہ چیز کی جو انسان کے دل کو اطمینان بخشتی ہے وہ خدا تعالیٰ کا ذکر ہے، وہ خدا تعالیٰ کی یاد ہے، وہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو ایمان کے تقاضوں کے حوالے سے جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھیں، علم، جب علم بڑھتا ہے تو عمل آتا ہے، خود علم تقاضا کرتا ہے کہ اس علم پر عمل کیا جائے، ورنہ تو اگر اس علم پر عمل نہ کیا جائے تو العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر والی بات ہو جائے گی کہ علم بغیر عمل کے اس درخت کی مثال ہے کہ جس پر پھل نہ ہو۔ درخت کا کیا کام ہوتا ہے؟ بڑی تناور اس کی شاخیں ہیں، بڑی گہری اس کی جڑیں ہیں، بہت ہی تناور درخت، اچھا اس کا پھل کیا ہے؟ بس اس پر پھل کوئی نہیں لگا ہوا، تو پھر یہ درخت کس کام کا؟ جو علم بغیر عمل کے ہوتا ہے اس کی مثال اسی درخت کی ہے کہ جس درخت پر پھل نہ ہو۔ علم جب اس علم پر عمل کیا جاتا ہے اور وہ اس کے اعضاء و جوارح سے صادر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسے فائدہ دینا شروع کرتا ہے، اور جب عمل اخلاص کے ساتھ ہو تو پھر قبولیت کی منزل آتی ہے، اور جب عمل خدا تعالی قبول کر لیتا ہے اپنے بندے کا تو پھر قرب الہی بڑھ جاتا ہے۔ جیسے انسان خدا کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دل وہ ہو جاتا ہے کہ جو خدا تعالی کی محبت سے بھرپور ہو۔ قلب المؤمن عرش اللہ، ایمان یقین کی منزلوں پر آ جاتا ہے، پھر اسے اتنا یقین ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر کے کامیاب ہونے کے بارے میں کہ اگر ساری دنیا کی دولت اس کے سامنے لا کر رکھ دی جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ خدا کے اس ایک عمل کو نہ مانو، وہ ترک کر دے گا دولت کو اور عمل کرے گا اس حکم پر کہ جو خدا تعالیٰ کا حکم ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ اگر ایک ظاہری خرابی اور ایک ظاہری نجاست ہے تو ایک باطنی نجاست بھی ہے، اور وہ باطنی نجاست روح کی نجاست ہے کہ جو گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، جو خدا کی معصیت اور خدا کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اور جس شخص کو علم ہوگا، ایمان ہوگا، یقین ہوگا، خلوص ہوگا، وہ یہ جانتا ہوگا کہ آج میرے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے، تو جو آنکھیں مجھے خدا نے دی ہیں میں انہی آنکھوں کے ذریعے سے خدا کو ناراض کیوں کروں، جو ہاتھ مجھے اللہ نے دیے ہیں انہی ہاتھوں کے ذریعے سے خدا کو ناراض کیوں کروں، جو پیر مجھے خدا تعالیٰ نے عطا کیے ہیں ان پیروں کے ذریعے سے چل کر وہاں جاؤں اور وہ کچھ کروں کہ جس سے خدا ناراض ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو شکر کا کانسیپٹ ہی یہ ہے۔ شکر کا کانسیپٹ کیا ہے کہ جو
چیز اللہ نے انسان کو دی ہے، کم سے کم بات یہ اور کم سے کم مرحلہ یہ ہے کہ ان نعمات کے ذریعے سے خدا کو ناراض نہ کرے، خدا کی معصیت نہ کرے، اور اپنے دل کو ایمان سے بھر دے۔ جب اس کا دل ایمان سے بھر جائے گا، کل تک جب اس کے پاس کچھ نہ تھا تب وہ رزق پر بھی نہیں تھا، رزق خطرہ۔ اب کہ جب اس کے دل میں ایمان کی دولت آ گئی، جب اس کے نامہ اعمال میں نیک اعمال کا ثواب لکھا جا چکا، now he is at a risk۔ اور وہ خطرہ کس چیز کا ہے؟ شیطان کا۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے شہر میں خصوصیت کے ساتھ، یعنی کراچی میں ایک زمانہ ہوتا تھا کہ گھر گھر جا کر فلاحی ادارے کھالوں کو جمع کیا کرتے تھے۔ جب قربانی ہوا کرتی تھی تو لوگ قربانی کرتے ہیں اور فلاحی ادارے والے جا کر کھالیں جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ جب دور ترقی یافتہ ہو گیا تو ذہن میں ایک آئیڈیا آ گیا کہ یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم گھر گھر جاتے ہیں، ہر ایک سے منت سماجت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ بھی دے دیجئے، آپ بھی دے دیجئے، آپ بھی دے دیجئے، یہ رسید لے لیجئے وغیرہ وغیرہ، کیوں نہ انہیں جمع کرنے دیا جائے، جو بھی جمع کر رہا ہوں۔ اور جب وہ جمع کر کے ایک گاڑی ہائر کرتے ہیں اور اس سوزوکی میں یا اس گاڑی کے اندر جب ساری پورے علاقے کی کھالیں جمع کر کے کہیں لے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ فلاحی ادارے والے آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں گاڑی سے اترو، یہ کھالیں ہماری ہیں، these were supposed to be in our custody، آپ ہمارا مال لے کے کہیں جا رہے ہیں۔ انہیں اتار کے وہ آ جاتے ہیں، ہائی جیک کر لیا، لے گئے اپنے گھر سے۔ انسان خیال رکھے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی سلسلہ، یہی معاملہ اس کے ایمان کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اتنی محنت کر کے اپنے دل کو پاک و پاکیزہ بنایا، اس قابل بنایا کہ وہاں پر آ کے خدا کا عرش بن سکے، قلب المومن عرش اللہ، خدا کی محبت سما سکے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت، اہل بیت کی محبت سما سکے۔ اب کہ جب اس کے دل میں ایمان بھی ہے، خلوص بھی ہے اور نیک اعمال بھی انجام دے رہا ہے اور اس کے بعد قبولیت کی منزلوں پر بھی فائز ہو رہے ہیں، اس کے اعمال خدا قبول بھی کر رہا ہے، نامہ اعمال میں ثواب بھی جمع ہو رہا ہے۔ جب کسی کا بینک بیلنس بڑھ جاتا ہے تو راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، مگر جب انسان کے پاس نیک اعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اسے فکر ہی نہیں ہوتی۔ تب بھی فکر مند ہونا ہے کہیں ایسا نہ ہو وہ جو محنتوں سے یا یہ کہہ لیجئے کہ شیطان کا مقابلہ کر کے کتنے نیک کام انجام دیے، کہیں ایسا نہ ہو ایک جھٹکے میں سب کچھ، ایک لہجے میں سب کچھ خدا نہ خواستہ ضائع ہو جائے۔ تو انسان جب ان چیزوں کو جمع کرتا ہے اور ایمان کے منزل پر فائز ہو جاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، اس کا یقین بڑھتا ہے اور خدا کے راستے کے علاوہ پھر اسے کسی راستے میں چلنے کا مزہ نہیں آتا، کیونکہ اسے اس راستے کی لذت مل جاتی ہے، اس راستے کی برکتیں اس کی نظروں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا ذکر کرنے اور خدا کی جو مناجات میں، خدا کو یاد کرنے میں، خدا کا نام لینے میں، سجدے میں خدا کا شکر ادا کرنے کی جو لذت انسان کو اگر مل جائے تو اس کے بعد پھر اسے کچھ اور پسند نہیں آتا، کسی اور چیز کی طرف اس کا دل نہیں جاتا۔ اور یہی بات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان جب انجام دیتا ہے، اخلاقی اقدار کو پورا کرنے کے لیے نیک اعمال انجام دے رہا ہوتا ہے، تو وہ کون سی ایسی طاقت ہے، وہ کون سا ایسا مادہ ہے، وہ کون سا ایسا فیول ہے کہ جو انسان کو اس بات پر پش کر رہا ہوتا ہے کہ کرو نیک اعمال، کرو نیک اعمال۔ کیوں؟ وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، اہل بیت علیہ السلام کی محبت، مولا کائنات علیہ السلام کی ولایت اور ان کی زندگی، ان کی سیرت طیبہ۔ محبت رکھنے کا کیوں کہا گیا کہ محبت ہوگی تو ہم انہی کی طرح سے کرنے کی کوشش کریں گے، اور خدا تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ
وہ ہمارے لیے نمونہ عمل بنے اور اپنی زندگی کو جس انداز سے انہوں نے گزارا اور ان کی زندگی میں جو پیغامات ہمارے لیے ہیں، ہم ان پیغامات کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں اور ان پر عمل کریں، ان کو فالو کریں۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری تعلیمات زبان سے کچھ کہہ کر اپنے قول کے ذریعے سے بتایا، بہت ساری تعلیمات اپنے فعل کے ذریعے سے کچھ کر کے بتایا۔ ہمارے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 قسم کی باتیں، 3 قسم کے اعمال حجت ہیں: قول امام، فعل امام، تقریر امام۔ اگر کسی بات پر امام علیہ السلام خاموش بھی ہو رہے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ تو ان کی سیرت طیبہ کا جب تک مطالعہ نہیں کریں گے، جب تک ان کی تاریخ کو پڑھیں گے نہیں، تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ اور اس کے بعد بڑا آسان ہو جاتا ہے یہ کہنا کہ ہمیں تو بتایا ہی نہ گیا۔ اب دور ایسا آ گیا ہے کہ اتمام حجت ہو چکا ہے، آپ کے پاس کتابیں اتنی آسانی کے ساتھ اویلیبل ہیں کہ انسان اپنا چھٹکارا، اپنی جان نہیں چھڑا سکتا۔ آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی تھی، بالکل تھی۔ آپ کے موبائل میں PDF فائل سپورٹڈ تھی۔ وہ جو کتابیں ایک بندہ مومن نے سکین کر کے ویب سائٹس پہ اپلوڈ کی تھی، وہ کس کے لیے تھا؟ آپ کی دسترس میں تھا یا نہیں تھا؟ جب آپ کی دسترس میں تھا اور آپ نے اسے نہیں پڑھا تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ ہم نے تو آپ کے دروازے تک، ہم نے تو آپ کے ہاتھوں تک لا کے کتابیں رکھ دی، اب اسے کھول کر اگر آپ نہیں پڑھیں گے، you can bring the water to a horse but you can't make it drink۔ آپ پانی تو لا کے دے سکتے ہیں، گھوڑے کے سامنے لا کے رکھ دیا، مگر کیا اب کیا کریں گے؟ زبردستی اگر اسے نہیں پینا ہے تو اس سے زبردستی تو نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض اس لیے کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے وہ فکر ڈیولپ ہو سکے، وہ سوچ ڈیولپ ہو سکے، وہ تڑپ ڈیولپ ہو سکے کہ واقعی میں ہم بھی تو پڑھیں کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایسے کون سے اعمال کیے تھے کہ نہ بھی کرتے تو چلتا، مگر اس انداز سے اس لیے زندگی گزاری کہ ہم تک جب یہ واقعات پہنچیں گے تو ہمارے لیے یہ واقعات یہ پیغام لے کر آئیں گے۔ تو پڑھنا بہت ضروری ہے اور معرفت کے لیول کو بڑھانا ہے۔ جب معرفت بڑھے گی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو پھر ہمارے سامنے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ آقا حسین ابن علی علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑا، مدینہ آقا حسین کے رہنے کے قابل نہ رہا۔ پچھلی مجلسوں میں وہ بات بیان کر دی گئی کہ کس طرح سے سازش کر کے آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نخواستہ قتل کروایا جاتا، اور اس کے بعد وہی قاتل آقا حسین علیہ السلام کے جنازے پر آ کر آنسو بہاتا اور بظاہر سب کے سامنے معصوم اور بے گناہ بن جاتا۔ آقا حسین علیہ السلام جو ہادی برحق تھے وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو جاتے، ان کی تو جان چلی جاتی۔ آقا حسین نے کہا نہیں، نانا سے کیا وعدہ جب تک پورا نہیں ہوگا تب تک حسین اپنی جان دینے والا نہیں ہے۔ آقا حسین نے مدینہ کو چھوڑا، پہنچ چکے مکہ مکرمہ، تقریباً 130-132 دن آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے، اور مکہ مکرمہ میں جب تک آپ رہے، اب مکہ مکرمہ سے بھی آپ تشریف لے جا رہے ہیں، حالت احرام میں احرام کے لباس پہن کر، 2 کپڑے پہن کر جامع احرام میں آ گئے، خنجر رکھے ہوئے ہیں اپنے پہلو میں، اور آقا حسین علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آقا حسین کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے، احرام پہن کر آئے ہیں، ٹھیک؟ احرام کے لباس، وہ 2 کپڑے تو سفید تھے مگر ان کے دل کالے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آقا ابو الفضل العباس علیہ السلام کی معرفت کو دیکھیے، معرفت آقا ابو الفضل العباس علیہ السلام۔ بہت سے افراد، بلکہ ہم زیادہ تر، ہمارا یہی طریقہ کار ہے، آقا عباس علیہ السلام کو ہم محدود کر دیتے ہیں زیادہ تر اوقات میں ان کی شجاعت کے اندر۔ آقا عباس علیہ السلام کی شجاعت کا تو کوئی مقابلہ نہیں تھا، مگر آپ کے علم کا بھی کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ آپ سے بڑا
اس دور کے اندر آپ بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، بہت ہی بڑے عبادت گزار، بہت ہی پرہیزگار، پاکیزہ نفس رکھنے والے مشہور آقا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی تاریخ پر، آپ کی سوانح عمری پر کتابیں لکھی گئی ہیں، عربی زبان کی بہترین کتابیں، زبان اردو میں، اور زبان اردو کے بھی اچھے ترجمے. صحیفہ وفا، سید عبد الرزاق مکرم کی وہ کتاب قمر بنی ہاشم ابوالفضل عباس علیہ السلام کا اردو زبان میں ترجمہ صحیفہ وفا پڑھیے. علامہ ذیشان حیدر جوادی اعلی اللہ مقامہ کی کتاب قمر بنی ہاشم علیہ السلام. بہرحال آقا عباس علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. ہم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کو تو سنا، آئیے آج علی کے لال عباس باوفا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی بھی فصاحت و بلاغت کے جواہر کو ملاحظہ کریں. فصیح و بلیغ گفتگو. اور خانہ کعبہ کی چھت پر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں آقا. اب دیکھیے سما کیا بندھا ہوا ہے، حج کا سما ہے، سارے لباس احرام میں ہیں. یکا یک آقا ابوالفضل العباس کسی بلند مقام پر نہیں جاتے، خانہ کعبہ پر تشریف لے جاتے ہیں. دنیا اسلام سے تعلق رکھنے والے افراد وہاں پر موجود ہیں. خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر خطبہ دینا آقا حسین کی اجازت سے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ہی وارث خانہ کعبہ ہیں، ہم کعبے کے وارث ہیں. اور جانے کے بعد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابی ہے. خدا کی حمد ہے وہ خدا کے جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا ان کے والد کے قدموں کی برکت سے. کن کے والد؟ اشارہ کیا آقا حسین علیہ السلام کی طرف، یہ میرے آقا حسین کے والد علی ابن ابی طالب. یہ بتائیے آقا ابوالفضل عباس کے والد کا کیا نام ہے؟ علی ابن ابی طالب. سکھا دیا جب آقا سامنے ہو تو پھر غلام اپنی مرضی چلایا نہیں کرتا، اپنی مرضی سے کچھ بولا نہیں کرتا، احترام کے تقاضوں کا خیال رکھا کرتا ہے. منسوب نسبت اپنی جانب نہیں کی، چونکہ فضیلت کا اظہار تھا، بات فضیلت کی پہنچانی تھی. کہا حمد اس خدا کی ہے کہ جس نے اس گھر کو شرف بخشا اس حسین ابن علی علیہ السلام کے والد کے قدموں کی برکت سے. من کان فی الامس بیتا واصبح قبلۃ، جب تک علی نہ آئے تھے یہ گھر تھا، جب علی کی ولادت یہاں ہو گئی یہ گھر نہ رہا، خانہ کعبہ بن گیا، قبلہ بن گیا. اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں ایھا الکفرۃ الفجرا، اے کافروں، اے فاسقوں فاجروں. آقا عباس دست ادب کو جوڑ کر یہ سوال ہے، مولا سارے لباس احرام میں ہیں، جامع احرام تن پر ہے، سب حاجی ہیں، یا عمرہ تمتع کا احرام ہے یا حج تمتع کا احرام ہے. مولا بتلانا چاہتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ کس ارادے سے آئے ہو؟ تمہارے جسموں پر تو احرام کا لباس ہے، مگر تمہارے دل میں کیا باطل عزائم ہیں ہم تمام عزائم سے باخبر ہیں. کہ تم اپنے پہلوؤں میں خنجر لے کر آئے ہو رسول کے نواسے کو، رسول کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے. اے کافرو، اے فاسقو، اے فاجرو. لہٰذا اب مولا کا سارا کلام فاسق و فاجر، وہ فاسق و فاجر کہ جو حالت احرام میں آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب بھی کوئی دینی لبادہ اوڑھ کر آ جائے تو فوراً سے اس پر یقین نہیں کر لینا، دیکھ لینا اس کے دل میں حسین، دیکھ لینا اس کے دل میں علی اور اولاد علی کی محبت ہے یا نہیں. کافر و منافق کا فرق یہی تو ہے کہ جب کافر آتا ہے تو اعلان کر کے آتا ہے، منافق آتا ہے تو اپنا بن کر آتا ہے.
سفید ریش، بڑی داڑھی، چہرہ منور چمکتا ہوا، جسے ہم اور آپ تو نورانی کہیں گے، اس چہرے کے پیچھے کون سا شیطان چھپا ہوا ہے جانتے نہیں ہیں، کون سے باطل عزائم ہیں ہم جانتے نہیں ہیں، متوجہ نہیں ہیں. دوش پر ہوا، مگر کیا آقا یہ بتلا رہے ہیں کہ معیار لباس معیار ظاہر نہیں ہے، معیار دل کی پاکیزگی ہے. اگر اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو لباس احرام پہن کر آ جائے، خانہ کعبہ کے چکر لگاتا رہے، سعی کرتا رہے صفا و مروہ کے درمیان، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. ایھا الکفرۃ الفجر اتصدون طریق البیت لامام بررہ، امام حق کے لیے خانہ کعبہ کا راستہ روکتے ہو. یعنی طے ہو چکا ہے نا کہ اب آقا حسین مکہ چھوڑ کر جائیں گے، تو اے کافر و فاسق و فاجرو، تم اس کا راستہ روکتے ہو خانہ کعبہ کے سامنے آ کر کہ جو امام برحق ہے، امام بررہ ہے، امام برحق ہے. من ہوا احق الناس بہ، من ہوا احق الناس علی سائر البریہ ومن ہوا ادنی بہ. یہ سب سے زیادہ حقدار بھی ہے خانہ کعبہ کا اور سب سے زیادہ قریب بھی ہے خانہ کعبہ سے. یہ امام برحق امام حسین سب سے زیادہ حقدار کعبے کے یہی ہیں، سب سے زیادہ قریب خانہ کعبہ کے یہی ہیں. یعنی کہ خانہ کعبہ بھی تو کلام کرتا ہے، خانہ کعبہ بھی تو خدا کی تسبیح کرتا ہے. یہ وہ حسین ہے کہ جو خانہ کعبہ کی تسبیح کو بھی سننے والے کان رکھتا ہے، اتنا قریب ہے خانہ کعبہ سے. قد استسلم الناس الحجر والحجر یستسلم یدہ. اے آنے والوں یہ دیکھو، جان لو اس بات کو کہ ساری کائنات آتی ہے اور آنے کے بعد حجر اسود کا بوسہ لیتی ہے. والحجر یستسلم یدہ، اور یہ حجر اسود جس کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے وہ یہ میرا مولا حسین ابن علی ہے. ولولا حکم اللہ الجلیہ وعوامرہ العلیہ واختیارہ البلیہ، اور اگر خدا تعالیٰ کے اختیار نہ ہوتے، خدا کا اختیار نہ ہوتا، خدا کی مصلحت نہ ہوتی، اس کے اوامر توقیفیہ نہ ہوتے، یعنی ایک دوسرے پر موقوف نہ ہوتے، ایک نظام کے تحت نہ چل رہے ہوتے، لطارت البیت الیہ قبل ان یمسی لدہ، تو یہ یاد رکھو خانہ کعبہ اڑ کر در حسین پر پہنچ جاتا ہے اس سے پہلے کہ حسین چل کر خانہ کعبہ کے پاس آتے. لطارت البیت الیہ، تار اڑ کر آتا خانہ کعبہ حسین علیہ السلام کے پاس، قبل ان یمسی لدہ، اس سے پہلے کہ وہ سفر کر کے آتے خانہ کعبہ کے پاس. ولولا جبلتو ولولا مشیت مولایا، اور اگر میرے مولا کی مشیت، ولولا مشیت مولایا مجبولتاً بمشیت الرحمن، اور یاد رکھو اگر میرے مولا کی مشیت جبلت مشیت الرحمن پر استوار نہ ہوئی ہوتی، یا یہ کہہ لیجئے کہ میرے مولا کا مزاج خدا شناس نہ ہوتا، تو لوقعت علیکم کالصقر الغضبان علی عصافیر الطیران، تو میں تم پر اس باز کی طرح سے ٹوٹ پڑتا کہ جس کے بعد کسی کے بچنے کا کوئی امکان نہ ہوتا. یہ تو میرے مولا کا حکم ہے کہ جنہوں نے مجھے روک رکھا ہے. خدا کے مزاج کو جاننے والا حسین علیہ السلام. انظروا ثم انظروا، نظر کرو، دیکھو، ثم انظروا، پھر سے دیکھو، غور سے دیکھو، ممن ہوا شارب الخمر ومن ہوا صاحب الحوض والکوثر، کون ہے کہ جو شارب الخمر ہے اور کون ہے کہ جو حوض کوثر کا مالک ہے. ومن ہوا فی بیتہ الدنسات واللہوات
وَمَنْ هُوَ فِي بَيْتِهِ التَّطْهِيرُ وَالْآيَاتِ، اور کون ہے کہ جس کے گھر میں لہو و لعاب کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور وہ کس کا گھر ہے کہ جس میں آیات تطہیر نازل ہوتی ہیں، جس میں خدا کی وحی نازل ہوتی ہے۔ مشکل کو حل کرو، مشکل کو شاہ علی، نعرہ غیدری، بابا زبان غیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ آپ آقا ابو الفضل العباس علیہ السلام کی معرفت کا اندازہ کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں یہ گھر خانہ کعبہ خود چل کر حسین علیہ السلام کے پاس آئے گا۔ یہ آقا عباس یوں ہی نہیں کہہ رہے، ان کی معرفت آقا حسین علیہ السلام کے حوالے سے اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ وہ عظمت حسین کو جانتے ہیں کہ آقا حسین علیہ السلام کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ خود خانہ کعبہ چل کر حسین کے در پر بھی آ جائے تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ دیکھو جو خدا کی مشیت کے اعتبار سے اس کے حساب سے کام کر رہا ہے، اس کی مرضی پر چل رہا ہے، وہ یہی حسین ہے۔ اگر تم ابو الفضل العباس علیہ السلام کا خطبہ سننے کے بعد بھی یہ اعلان کرو، یہ دعویٰ کرو کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، یہ بھی صحیح ہوگا وہ بھی صحیح ہوگا، مجھے کیسے پتا چلے گا؟ تو یہ جملہ تمہارے لیے کافی ہے، وَلَوْلَا مَشِيَّةُ مَوْلَايَ مَجْبُولَةً بِمَشِيَّةِ الرَّحْمَانِ، کہ اگر میرا حسین مزاج خدا شناس نہ ہوتا تو پھر میں تم پر اس طرح سے ٹوٹ پڑتا۔ قد وقعتم فی غلطۃ التی وقعت فیہا القریش، تم ایک ایسی غلطی کے مرتکب ہونے والے ہو کہ جس غلطی میں قریش پڑ گئے تھے، جس غلطی کا ارتکاب کرنا چاہا تھا قریش نے۔ لأنہم ارادوا قتل رسول اللہ، اس لیے کہ انہوں نے ارادہ کیا قتل رسول خدا کا۔ وَأَنْتُمْ أَرَدْتُمْ قَتْلَ ابْنِ بِنْتِ رسول اللہ، اور تم نے ارادہ کیا رسول کی بیٹی کے بیٹے کے قتل کا۔ وَلَا يُمْكِنُ لَهُمْ مَا دَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَيًّا، اور ان کے جتنے بھی منصوبے تھے سب پر پانی پھر گیا، کیونکہ علی ابن ابی طالب رسول کے سائے کی طرح سے رسول کے ساتھ ساتھ ایسے ہوتے تھے کہ کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی رسول پر ہاتھ ڈالنے کی، چونکہ علی تھے، جب تک علی زندہ تھے رسول کو تم کچھ کر نہ سکے۔ وَلَا يُمْكِنُ لَكُمْ مَا دُمْتُ حَيًّا، یاد رکھو جب تک ابو الفضل العباس زندہ ہے کسی کی ہمت نہیں کہ حسین کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ آقا عباس علیہ السلام معرفت کا پیمانہ دیکھیے۔ آقا حسین علیہ السلام کی بات ہم اور آپ سب مانتے ہیں، مگر حسین کو قابل اطاعت سمجھ کر ماننا، ان کی عظمت کو مانتے ہوئے انہیں ماننا، انہیں بھی ماننا اور ان کی بھی ماننا۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان معرفت رکھتا ہے کہ جو بات زبان حسین ابن علی سے نکل رہی ہے وہ بات وہی ہوگی کہ جو خدا تک پہنچا دے گی۔ اور غور سے اگر زیارت کرنے والے افراد یہ دیکھ لیا کریں کہ زیارت کے بعد وہ الفاظ، زیارت کے بعد وہ دعا، یعنی جب بھی ہم زیارت پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیا عمل انجام دیتے ہیں؟ زیارت پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز زیارت۔ منکر زیارت کے لیے یہی جواب کافی ہے کہ یہ وہ زیارت ہے کہ جو ہمیں خدا سے قریب کر دیتی ہے، مزید قریب کر دیتی ہے۔ جب بھی ہم زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتے ہیں تو خود زیارت کے الفاظ میں ہے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی، آپ نے زکوٰۃ ادا کی، آپ نے امر کیا، آپ نے نہیں کیا، نیک کاموں کی طرف بلایا، برے کاموں سے روکا۔ وہ حسین علیہ السلام کی جس کو ہم نمازی کہہ کر سلام کریں اس کی وہ خود نمازی نہ ہو، اسے حیا آئے گی۔ اور جو شخص نماز
پڑھ رہا ہے زیارت پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز زیارت، تو جب تک زیارت کر رہا تھا اس کا رخ ذریح ابا عبداللہ علیہ السلام کی طرف تھا، اب جب نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا رخ قبلے کی جانب ہے. یہ بات بتلا دی گئی، نتیجہ مل گیا. جو احترام کیا جا رہا ہے وہ حسین ابن علی اور ذریح حسین کا کیا جا رہا ہے. عبادت کی جا رہی ہے تو خدا کی جا رہی ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے. ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش تو کریں، آمادہ تو ہو جائیں کہ سمجھنا چاہتے ہیں. کھلے ہیں آفاق دنیا کے. اور ارادہ تھا کہ تربیت اولاد کے حوالے سے آج کی اس آخری مجلس میں کچھ عرائض عرض کر سکوں، مگر اب دامن وقت میں بہت محدود گنجائش رہ گئی ہے. صرف 2 جملے بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی ربط کے میں بالکل براہ راست آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اپنے لیے اور اس کے بعد رسول اکرم کی ایک حدیث ہے کہ ہر شجر کے لیے ایک پھل ہے. ان لکل شجرۃ ثمرۃ وثمرۃ القلب الولد. دل کا جو پھل ہے وہ بیٹا ہے، دل کا جو پھل ہے وہ اولاد ہے. انسان ان سینسٹیو، ان ڈیلیکیٹ چیزوں کی کتنی زیادہ کیئر کرتا ہے کہ جن کے بارے میں اسے پتا ہے کہ اگر ان کی کیئر نہ کی گئی تو مرجھا جائیں گے. پھول کی مثال لے لیجئے، پودوں کی مثال لے لیجئے. جو افراد گارڈننگ کا شوق رکھتے ہیں وہ افراد جانتے ہیں کہ ہمیں کب اسے پانی دینا ہے، ہمیں کب اسے سورج کی روشنی دینی ہے. اگر کسی درخت کو، کسی پودے کو، کسی بھی پلانٹ کو ہم اپنے گھر میں رکھ لیں سجا کر، اسے پانی دیں، روزانہ پانی دیں، اور آہستہ آہستہ ہمیں یہ نظر آنے لگے کہ وہ مرجھا رہا ہے، وہ مرجھا رہا ہے، تو ہم فوراً فکر مند ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ مرجھا جاتا ہے ہم اسے لے جا کر اوپر چھت پر چھوڑ دیتے ہیں. کچھ دن گزرتے ہیں، ہم ایسے ہی اپنے کسی اور کام سے جب چھت پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ وہ دوبارہ ہرا بھرا ہو چکا ہے. تب ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہم اسے اپنی مرضی سے پانی دے رہے تھے، بیچارہ بے زبان تھا، کہہ نہیں پا رہا تھا. اسے دھوپ کی بھی ضرورت تھی. جیسے ہم نے اسے دھوپ دی فوراً اس میں جان آ گئی، فوراً تر و تازہ ہو گیا. اسی انداز سے اولاد ہے. اولاد کچھ بول نہیں سکتی ہے چونکہ اس کی سمجھ کا وہ لیول نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں مامور کیا گیا ہے اس بات پر کہ ہم اسے سمجھدار بنائیں. یا ہم اسے سمجھدار بنائیں یا ہم اسے نعوذ باللہ من ذالک، خدا نخواستہ، ناسمجھ بنائیں کہ جسے وہ بڑا ہو کر سمجھداری کے نام پر ناسمجھی کرے. ہمارے اعمال وہ ہیں کہ جو آج ہم کرتے ہیں بچہ دیکھتا ہے، کل بچہ کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں. صاحبان اولاد کا مجمع ہے، خدا سب کی اولادوں کو سلامت رکھے. بے اولادوں کو جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے صدقے میں صاحب اولاد کرے. صاحبان اولاد افراد کو توفیق دے، بشمول ہمارے کہ بہتر سے بہتر توفیق کر سکے اپنی اولاد کی. صحت و سلامتی، ایمان کی سلامتی کے ساتھ طول عمر دے. بس عزیزو، ہم آج کرتے ہیں بچہ دیکھتا ہے، کل بچہ کر رہا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں. بہت سی مرتبہ ہم ایسے کام انجام دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا بچے کے کردار پر بڑی کاری ضرب لگ جاتی ہے، خاص طور سے جب اس کی آبرو ریزی کر دی جائے کسی اور صاحب احترام شخص کے سامنے. جب ہم دیکھیں کہ گھر کے بہت سارے دوسرے افراد بڑے سینئرز بیٹھے ہوئے اور اس کے سامنے ہم نے سب کے سامنے بچے کو کچھ کہہ دیا، ہمارا مقصد کیا ہے؟ وہ غلط عادت بچہ چھوڑ دے. تو ذرا سا ہمیں بھی چاہیے کہ صبر سے اور تحمل سے کام لیں. ہم چاہتے ہیں بچہ سمجھدار بن جائے، تو اس بچے کو سمجھدار بنانے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا سمجھداری سے سمجھدار بنائیں یا ناسمجھی کے ساتھ.
بہت محنت درکار ہے تربیت اولاد. جب ہم نے اپنے ایک بزرگ استاد سے پوچھا کہ اولاد کی تربیت کے لیے کوئی گائیڈ لائن عنایت فرمائے, کوئی ہدایت فرمائے, انہوں نے کہا اپنے اعمال کو ٹھیک کرو اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھ کے خدا سے دعا کرو. مربی, تربیت کرنے والا تو خدا ہے, ہم اور تم کون ہوتے ہیں تربیت کرنے والے؟ اپنا عمل ٹھیک کرو. چاہتے ہو جو کام تمہاری اولاد کرے خود کرو. ہمارے استاد محترم وہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی میرے والد نے زبان سے نصیحت نہیں کی, کبھی زندگی میں کبھی زبان سے نصیحت نہیں کی, ہمیشہ جو بتایا اپنے عمل سے کر کے بتایا. اب چونکہ وہ نجف کے ایک بہت بڑے مدرس ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ میری طالب علمی کے زمانے میں جب میں اپنے والد کو دیکھتا تھا, وہ جب بھی درس پڑھ کر آتے تھے وہ لکھتے تھے. انہیں میں نے اتنا دیکھا, لیکچر, روزانہ کا لیکچر لکھتے تھے, کاپی بنی ہوئی تھی ان کی, ایک رجسٹر تھا. میں نے اتنا دیکھا, کبھی انہیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, میں نے بھی انہی کو فالو کرنا شروع کر دیا. جیسا وہ کرتے تھے ویسا میں کرتا تھا. بہت ساری مثالیں عزیزان محترم, منبر سے بہت ساری باتیں بھی بیان نہیں کی جا سکتی. بہت سارے جملے ہم کبھی کبھار ایسے کہہ دیتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, ہم تو کسی اور سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں, بچہ کہیں نہ کہیں سن رہا ہوتا ہے. جب وہی سوال ہم بھی وہاں ہوں, بچہ بھی وہاں ہو, اور اس نے اس محفل میں وہ ہماری نامناسب بات یا درمیانی بات کے نہ بھی کہا جاتا تو چل جاتا, وہ کہیں ہو, اور اس کے بعد کسی اور کے گھر گئے ہو مہمان بن کر, وہی سوال اگر کوئی اور آپس میں کرے یا اس بچے سے کیا جائے تو وہی جواب کہ جو اس بڑے نے کہا تھا وہی جواب اس بچے کے منہ سے نکلا. اچھا, بڑی بے باکی اور بڑی جرأت مندانہ بات تھی کہ اس کی زبان سے وہ بات نکلی کہ جو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کوئی. کیوں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ سن نہیں رہا. بچے کے سینسز ہم آپ بڑوں سے بہت زیادہ تیز کام کر رہے ہوتے ہیں. بچوں کی میموری ہم آپ سے زیادہ ایکٹیو اور بہت زیادہ ایفیشنٹ ہوتی ہے, اور خاص طور سے بچپن کے دور میں جب وہ ہر بات کو اس طرح سے اپنی میموری میں سیو کر رہا ہوتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ 25 سال سے 50 سال یا 40 سال کے درمیان میں پیش ہونے والے واقعات اسے اتنے یاد نہ ہوں, لیکن بچپن کے واقعات ایسے یاد ہوتے ہیں کہ فوراً سارا کا سارا واقعات ابتدا تا آخر بیان کر دیا. آپ کو یاد رہ گیا؟ جی بالکل اچھی طرح سے مجھے یاد ہے کہ یہ ہوا تھا. اب اگر کوئی بات ایسی ہو جائے تو اس کے 2 ریئیکشنز ہیں, یا خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے. اگر کسی کے سامنے بدتمیزی بھی ہو رہی ہے, بچہ بدتمیزی بھی کر رہا ہے, تو ہم خوش ہوتے ہیں, ماشاءاللہ کیا بات ہے. اس بات پر اس کی تشجیع نہ کی جائے. اگر آج اسے انٹرٹین کیا گیا, کل وہ اس سے بھی بڑی باتوں کی تلاش کرے گا, خود ڈھونڈے گا, کیونکہ اس کو اس بات پر انکریجمنٹ ملا. افسوس ہے اس بات کا کہ جس بات پر بچے کو انکریج کرنا چاہیے ہم نہیں کرتے, اور جن کاموں سے بچوں کو روکنا چاہیے ہم نہیں روکتے, اور جس انداز سے انکریج کرنا چاہیے اس طرح سے انکریج نہیں کرتے, اور جس طرح سے بچے کو سمجھانا چاہیے اس طرح سے نہیں سمجھاتے. ہم انکریج کرتے ہیں, ہر چیز لا کے دے دی, سیل فون لا کر دے دیا, لیپ ٹاپ لا کر دے دیا, ہر چیز لا کے دے دی, حتیٰ کہ انٹرنیٹ کا فل ایکسس دے دیا. جس بچے کو گاڑی چلانا نہیں آتا اس کو کبھی دیں گے گاڑی ہاتھ میں؟ کیا کہہ کر نہیں دیں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ زندگی بھر کی کوئی پریشانی ہو جائے, یا خود زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے خدا نہ خواستہ. اس کی زندگی, اس کی جسمانی پریشانی کا خیال ہے, مگر اس کی روحانی پریشانی کا خیال نہیں.
اس کے ایمان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ نظر تو رکھیں، ہو کیا رہا ہے آپ کی نظارت میں ہونا چاہیے، آپ کی گائیڈنس میں ہونا چاہیے، آپ کی آنکھوں کے نیچے ہونا چاہیے، بے خبر نہیں رہنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے کہ جس کے بعد افسوس اور حسرت کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ سب کچھ دیجئے، مگر یہ دیکھ کر کہ اس بچے کی اس وقت ضرورت کیا ہے اور کتنی ہے۔ اس پودے کو اگر حد سے زیادہ پانی دے دیں گے تو بھی مرجھا جائے گا، اگر حد سے زیادہ دیر اسے دھوپ میں رکھیں گے تب بھی وہ جل جائے گا۔ جتنا پانی چاہیے اتنا ہی دیجئے، جتنی دھوپ درکار ہے اتنا ہی دیجئے۔ دیکھتے رہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رات کے 1 بجے بھی بچہ سوشل میڈیا پر آن لائن ہے، اور بہت ساری ایسی مثالیں۔ تو خدا تعالیٰ سے دعا ہے بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں اپنے بچوں کی بہتر سے بہتر تربیت کی توفیق عنایت فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، کہ اپنے بچوں کو 3 آداب پر تربیت دو: محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کے اہل بیت کی محبت، اور قرآن کریم کی تلاوت۔ عزیزان محترم، قاری قرآن دنیا میں بہت نظر آتے ہیں، حافظ قرآن دنیا میں بہت نظر آتے ہیں، مگر محافظ قرآن حسین ابن علی کی روش اور ان کے انداز کو دیکھیے کہ کس انداز سے آپ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ آپ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، اور اس کے بعد نوک نیزہ پر سر کو بلند کیا گیا، مگر نوک نیزہ پر آقا حسین قرآن کریم کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں کہ حسین کے سر اور حسین کے جسم میں تو جدائی ہو سکتی ہے، مگر حسین اور قرآن کے درمیان جدائی نہیں ہو سکتی۔ اور یہی وجہ تھی نا کہ آقا، ہم مرثیوں میں اور ہم مصائب میں یہ سنتے ہیں کہ نوک نیزہ پر سر حسین نہیں تھا، نوک نیزہ پر قرآن کا پارا تھا کہ جو آگے آگے چل رہا تھا۔ عزیزو، اہل بیت عصمت و طہارت کو حق نہ ملا۔ حق یہ تھا کہ انہیں ردائیں دی جاتی، حق یہ تھا کہ انہیں پانی پلایا جاتا، حق یہ تھا کہ ان کے ہاتھوں کو رسن میں نہ باندھا جاتا، حق یہ تھا کہ انہیں بے کجاوا اونٹوں پر سوار نہ کرایا جاتا، مگر عزیزان محترم ان سے چادروں کو بھی چھینا گیا۔ جب کوئی مومن لا کر چادر دے دیا کرتا تھا تو دوبارہ سے شمر آگے بڑھ کر نیزے کی انی کے ذریعے سے چادروں کو چھین لیا کرتا تھا، کہ جس کی وجہ سے سر زینب و ام کلثوم زخمی ہو چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حج سے آنے والے ایک صحابی نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد سوال کیا، اے شہزادی آپ کون ہیں؟ جناب زینب نے کہا سوال تم نہ کرو، سوال ہم تم سے کریں گے کہ تم کون ہو، کیونکہ یہاں پر آ کر کوئی سوال کوئی سلام نہیں کرتا، جب کوئی آتا ہے تو کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی آگ برساتا ہے، کوئی آب گرم ہم پر پھینکتا ہے۔ تو کون ہے آنے والے؟ کہا میں اس وقت مکہ مکرمہ سے آ رہا ہوں، حج کی ادائیگی کے بعد یہ سننا تھا۔ سوال کر لیا آپ کون ہے؟ کہا ہم جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو اسی کے مسیح محمد کے اہل حرم ہیں۔ ایک مرتبہ نظروں کو جھکایا ہوا ہے، ہاتھوں کو جوڑا، اور نیچے زمین پر بیٹھنے کے بعد زمین
زمین کی خاک کو اپنے بالوں پر ڈالنے لگا، چہرے پر تماچے مارنے لگا، اور سید سجاد سے سوال کیا آقا بتائیے کسی چیز کی ضرورت ہو خادم آپ کے لیے حاضر کر دے۔ جناب سید سجاد نے صرف تڑپ کر یہی کہا آنے والے، ہمدردی کرنے والے، اگر ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرنا چاہتا ہے لا کر کچھ چادریں بیویوں کے سروں پر رکھ دے۔ جب چادریں آتی ہیں وہ صحابی چادروں کو لے کر آتا ہے، ایک مرتبہ شمر اپنے نیزے کو ہاتھوں میں لے کر آگے بڑھا، جناب زینب کبریٰ ایک مرتبہ جلال میں آتی ہے، کہا ہے شمر خبردار ہماری چادروں کو چھیننے کی کوشش نہ کرنا ورنہ زینب عباس کی بہن ہے۔ یہ سننا تھا۔ جناب زینب کو جلال آیا، وہاں سر حسین، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آقا حسین نے کہا بہن زینب زبان سے بد دعا نہ کرنا، یہ مظلومیت ہے، اس مظلومیت کو سارے عالم میں پھیلنا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما، تمام مومنین مومنات کی جائز شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما۔ اے خدا مریضوں کو شفایابی عنایت فرما، بے گناہ اسیروں کو جلد رہائی کی خبر سنا۔ اے خدا جسمانی روحانی امراض سے ہم سب کو نجات عنایت فرما، اپنے گھروں کے ماحول کو زمانے کے امام کی تربیت کے مطابق ڈھالنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے مخلص آوان و انصار میں سے شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دعائے صحت جناب سیدہ زہرا بنت ہاشم رضا، جناب راحت علی ابن رضا علی اور مولانا معروفی کے جو لندن میں مقیم ہیں۔ اے خدا تجھے واسطہ بیمار کربلا سید سجاد کا، بیمار مدینہ جناب صغرا کا، اسیر غریب بغداد جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، ان تینوں مریضوں کو خصوصیت کے ساتھ اور بالعموم تمام مومنین مومنات جہاں کہیں پر بھی مریض ہیں انہیں جلد شفایابی عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین یا حسین۔